زیادہ تھا کہ جب کچھ سال قبل حضرت والد صاحب نے بڑے بھائی حضرت مولانا حافظ حبیب اللہ دامت برکاتہ ان کے سر پر دستار جانشینی کو رکھا تو اسی وقت سب سے پہلے مجمع میں کھڑے ہو کر حضرت بھائی صاحب کے ماتھے کا بوسہ جنہوں نے لیا وہ ناظم صاحب تھے، اور بوسہ لے کر یہ بتانا اور اعلان کرنا مقصود تھا کہ حضرت جو آپ نے فیصلہ کیا ہے دل و جان سے میں اس کو منظور اور قبول کرتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے فوراً اعتماد کا اظہار کیا۔ اب کام کے سلسلے میں ان کو کبھی باہر سفر بھی کرنا پڑتے، دن رات سفر، کبھی کراچی جا رہے ہیں، اسلام آباد جا رہے ہیں، پنڈی جا رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں، مختلف جگہوں پر ان کے دن رات سفر ہوتے۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ صبح بات ہوئی کہاں پر ہیں کہ میں کراچی میں ہوں، رات ملاقات ہوئی تو مہد میں موجود ہیں۔ ناظم صاحب آپ تو صبح کراچی میں تھے، بس وہ حضرت نے کام سے بھیجا تھا، کام 2-4 گھنٹوں میں مکمل ہو گیا، میں وہاں سے اٹھ کر فوراً ٹرین پہ بیٹھا اور واپس مہد آ گیا۔ بھئی ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری موت ایسی حالت میں ہو کہ میں مہد سے باہر کسی اور جگہ پر موجود ہوں، تو اس لیے میں اپنا کام مکمل کرتے ہی مہد آ جاتا ہوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھا کیا، اور پھر مہد میں ہی بروز جمعرات بروز اتوار 21 اپریل 2024 کو ہی ان کی وفات ہوئی اور مسجد کے سامنے ان کی تدفین ہوئی۔ اب ان کی وفات پر حضرت والد صاحب کی زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا، بار بار جس مجلس میں بیٹھتے ایک ہی جملہ فرماتے کہ ناظم صاحب نے وفا کا وعدہ کیا تھا اور انہوں نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ پھر ان کی قبر پر بھی جو کتبہ لگوایا اس پر بھی حضرت والد صاحب نے لکھوایا یک از مردان اہل وفا سالک راہ خدا، راہ خدا کا سالک وفادار مردوں میں سے ایک صوفی ناظم الدین رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہوتے ہیں وفادار سالک کہ جو انسان اپنے شیخ پر اعتماد کرتا ہے، وفا کرتا ہے۔ کہنے والے نے کہا کوئی اس دشت وفا میں نہ چلا میرے بعد، کوئی اس دشت وفا میں نہ چلا میرے بعد، ذرے ذرے پہ میرا نقش رہا میرے بعد، یوں نہ پھر ہوگا کوئی نغمہ سرا میرے بعد، اور ہی ہوگی گلستاں کی ہوا میرے بعد، پھر نہ پابند وفا ہوگا کوئی مجھ جیسا، رکھے رہ جائیں گے آداب وفا میرے بعد، میں نے تو زہر بھرے جام محبت میں پیے، دیکھیے کس کو شرف ہو یہ عطا میرے بعد، چشم و ابرو کے اشارات کھلیں گے کس پر، کون سمجھے گا یہ غمزہ یہ ادا میرے بعد، راہ سنسان مکان خستہ مکی افسردہ، کیسا ویران ہوا شہر وفا میرے بعد، میں ہی ایک واقف آداب محبت ہوں نصیر، مل کے ڈھونڈیں گے مجھے اہل وفا میرے بعد۔ تو اس لیے وہ حضرات جو اپنے شیخ سے وفا کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس دار فانی سے کوچ کر رہے ہیں، کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ باوفا ساتھی عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں وفاداری کے بعد بے وفائی کا درجہ ہے، اس کے بعد پھر انسان بے وفائی میں گرتا ہے، اور بے وفائی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ بے وفائی کا، جب انسان بے وفائی کے پہلے درجے میں آتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کو اپنے پیر بھائیوں میں خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میرے پیر فلاں پیر بھائی کے اندر یہ خامی، اس کے اندر یہ خامی، اپنے اندر نظر نہیں آتی، پیر بھائیوں کے اندر نظر آتی۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں اسے دوسروں کی خامیاں دیکھنے میں لگا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو وہ اپنی خامیاں دیکھتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو یہ بے وفائی کا پہلا درجہ ہے۔ اور بے وفائی کا دوسرا درجہ جب انسان شیخ سے بے وفائی کرتا ہے اس کا دوسرا درجہ کہ پھر اس کو شیخ کے خلفاء میں خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، فلاں خلیفہ صاحب تو ایسے ہیں، فلاں خلیفہ صاحب تو یہ کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو خلافت مل کیوں گئی، ان کو تو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ تو ان کو پھر خلفاء میں معاملات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بے وفائی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور پھر انسان گرتے ہوئے بے وفائی کے تیسرے درجے میں آتا ہے، اور اس درجے میں پہنچ کر پھر شیخ میں ہی خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
پھر انسان اپنی اصلاح سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان شیخ سے کٹنے لگتا ہے اپنی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے، تو اسے شیخ سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، پھر بدگمانی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ انسان بدزبانی پر اتر آتا ہے، جس کی وجہ سے سلسلے کے مشائخ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس انسان کے اندر بے سکونی، بے چینی اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ وہ خود انسان ایک فتنہ بن جاتا ہے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کی حرکات و سکنات پر کسی قسم کے اعتراض کو دخل نہ دے، اگرچہ وہ اعتراض رائی کے دانے کے برابر ہو، کیونکہ اعتراض سے سوائے محرومی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور